حضرات، آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی روح سے ہو سکتا ہے کہ 26 ہو۔ آج سے 1384 برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس لیے کہ بعض روایات میں 26 ذی الحجہ کا تعین ہوا ہے اور بعض میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ ذوالحجہ کے 4 دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ حج سے واپسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار، میری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، اب میرے اعضاء میں ضعف ہے، میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رعیت بہت بڑھ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے، تو مجھے تو اپنے پاس بلا لے اور اٹھا لے اس سے پہلے کہ میں اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں مسئول بن جاؤں اور ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں، اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 3 دن آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے ہیں۔ ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے خاص قاعدہ بنایا ہوا تھا، غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت سے فنون سے واقف ہے۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ چند دنوں کے بعد وہ فریادی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاؤں کو دیتے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی 2 درہم روزانہ، اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ جب اس نے گنوائے کہ میں یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ 2 درہم روزانہ زیادہ نہیں۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ حضرت عمر نے بھی اس سے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹا پیسے۔ تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں، آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے۔ اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو، وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو، للی ان بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو، اگر وہ نظام اس کیفیت میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ تمام خصائص، وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں، نظام عدل اجتماعی، وہ اپنے نقطۂ عروج پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں۔
اسی نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے، اس کی آزادی پر کوئی قدغن، کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص کو، مدینے کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا۔ حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ حضور نے اعراض فرمایا، اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا، دوسری طرف آپ نے رخ کر لیا، وہ ادھر پھر آ گیا، اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمل سے کہ پھر واقعتاً اس کو گرفتار رکھنا، اسیری میں رکھنا، محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ 10 برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے، اس کے جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک موقع پر فارس کے محاذ پر، ایران کے محاذ پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاذ پر جائیں اور مسلمان افواج کی کمان خود کریں، تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہل جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہی تشبیہ دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے، تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لیے کلی کسی ہے۔ تو 10 برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گرد، اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا تھا۔ ایک اتنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر، میں حاکم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام میں عدل اجتماعی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، نہ وہ حاکم تھے نہ حکمران تھے، وہ تو سید القوم خادمہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر، لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا، دوسری طرف یہ کہ اس شخص کو قید نہیں کیا، اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف توکل اس کی یہ شان ہے، دوسری طرف فراست کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، تیسری طرف اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہو رہی۔ بہرحال اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی، یہ شخص پہلی صف میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے 2 دھاری خنجر، دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی، اس کو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو وار کیے تو 6 وار حضرت عمر پر اس نے پے بپے کیے، حضرت عمر گر گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی۔ نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام، لیکن یہ کہ چونکہ جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام مملکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاۃ ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے، گر گئے، لیکن جماعت کا نظام وہ درہم برہم نہیں ہوا ہے، نماز ادا کی گئی ہے 2 رکعتیں جو ہیں مختصر ترین قرات کے ساتھ۔ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے
مزید وار کر کے 13 افراد کو اور زخمی کیا۔ ایک شخص جب اس طریقے سے بکھرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ ان میں سے 6 حضرات جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں، پکڑنے کی جب کوششیں ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے، تب وہ قابو میں آیا ہے، لیکن پھر اس نے فوراً خودکشی کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، جیسے ہی آپ اس قابل ہوئے کہ سوال کر سکیں کہ میرا قاتل کون ہے، جب بتایا گیا کہ وہی ابو لولو فیروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جو بات کے 12-13 برس بعد ہونے والی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نہاد مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لیے ڈھال بنایا تھا۔ اس سے جو فتنہ شروع ہوا ہے جس کو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ الفتنۃ الکبریٰ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثۃ الکبریٰ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی۔ کم و بیش 10 برس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے، وہی یکجہتی ہے، وہی امن و امان ہے، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا سیلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے، جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے اقبال کا یہ مصرع کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو کم و بیش 10 برس اس کے بعد یہ کیفیت طاری رہی ہے، تو اس سے کسی بڑے فتنے کا آغاز نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25، 26، 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی، 4 دن بقایا تھے۔ اب اگر 30 کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی، 29 کا ہو تو کچھ بدل جائے گی، تقریباً وہ آج کا دن ہی پڑتا ہے، اور یہ ہے سن 23 ہجری۔ انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وصیت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں، اس کی امامت کریں، تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو تدفین ہوئی ہے۔ تدفین کا یہ واقعہ بھی بڑا اہم ہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اثار کیا ہے، کس قدر ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے کہ حضور دفن تھے وہاں، وہ آپ کے شوہر تھے، حضرت ابوبکر دفن تھے، وہ ان کے والد تھے، لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جواب لائے، اور جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ یہ آخری آرزو تھی زندگی کی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئی۔ یہ جو حادثہ فاجعہ ہے، جہاں تک اس کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور وہ در حقیقت سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں۔ اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے، علیحدہ علیحدہ واقعات اور حوادث نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک ربط جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں۔ تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے، اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے۔ تاریخ میں واقعات جو ہے وہ پیش نظر ہوتے ہیں، اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر، ان کے اسباب و علل، ان کے عواقب و نتائج، پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ہے وہ ان کو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں، جو واقعات ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے اسباب کا سلسلہ ہوتا ہے، کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فساد خون ہے
تو پھوڑا کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ادھر نکل آیا، کہیں ٹانگ پہ نکل آیا، کہیں بازو پر نکل آیا، تو وہ علیحدہ علیحدہ پھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی مرض ہے جس کا کہ یہ ظہور ہو رہا ہے، سبب ایک ہے، یہ سلسلہ اندر جو ہے جڑا ہوا ہے۔ تو فلسفہ انقلاب کے حوالے سے جو باتیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، میرا اصل میں آج کا اصل موضوع وہ نہیں ہے۔ میں آج تو اذکار فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی سیرت کے بعض پہلو اور ان کی عظمت کا کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے بھی آج کی میری تقریر جو ہے بالکل مختلف ہوگی کہ میں باضابطہ یہ کتاب لے کر آیا ہوں تاریخ الخلفاء سیوطی کی رحمہ اللہ، اور اس سے میں کچھ احادیث، کچھ روایات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، تاکہ صرف وہ ایک ہوائی قسم کی بات نہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ کسی خطیب کی خطابت ہے یا کوئی لفاظی ہے، بلکہ الفاظ سامنے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا جو اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت عمر کی شان میں بیان کیے ہیں۔ تو میں باضابطہ آج وہ عبارتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن اس وقت میں چند منٹوں میں دہرا دیتا ہوں کہ وہ فلسفہ انقلاب کے حوالے سے بات کیا ہے کہ وہ اگر سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہیں بالکل ایک سلسلے کی کڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ انقلاب جو ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ پہلے وہ کسی ایک ملک میں آتا ہے اور ایک بڑی جان گسل ایک جد و جہد ہے اور بڑی طویل ایک جد و جہد ہے، جس کے بعد انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کے معنی چہروں یا ہاتھوں کا بدلنا نہیں ہے بلکہ نظام کا بدلنا ہے۔ نظام جب بدلتا ہے تو جو سابق نظام کے اندر جن لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ایک طبقے کی حیثیت سے کہ ان کے مفادات پر کوئی زد بڑھے۔ وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں کہ جیسا ہے ویسا رہے، اس میں کوئی تبدیلی بنیادی طور پر اس نظام میں نہ آئے۔ یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ ایک چچا نہیں تو بھتیجا آ جائے، بھتیجا نہیں تو چچا آ جائے، ایک بھائی نہیں دوسرا بھائی برسر اقتدار آ جائے، ایک جاگیردار نہیں دوسرا جاگیردار آ جائے، بہرحال وہ اپنا ہی بھائی بند ہے، وہ جاگیرداروں کے مفادات ہی کو پیش نظر رکھے گا، ایک سرمایہ دار نہیں دوسرا سرمایہ دار آ جائے، تو یہ تو ہو جائے کوئی حرج نہیں کہ گاؤں رفت اور خر آمد یا خر رفت و گاؤں آمد، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو۔ انقلاب بنیادی طور پر نظام کو بدلتا ہے، لہذا بڑی زبردست جد و جہد اور کشمکش کے بعد یہ انقلاب دنیا میں آتا ہے۔ اس کے 6 مراحل میں نے بارہا بیان کیے۔ آخری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مخالف انقلاب قوتیں یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا، یہ انقلاب تو اب جیسے آپ آج کل ایک الفاظ عوامی نعرے کے طور پر سنتے کہ آوے ہی آوے، کہ اب تو نظر آ رہا ہے کہ انقلاب تو آئے گا، اس کا کوئی راستہ روکنے والا نہیں ہے، تو آخری حربہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کونوں کھدروں میں دبک جاتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی کوئی موقع آئے، کوئی بہت ہی مناسب موقع، کوئی اپورچن مومنٹ کہ اس پر پھر ہم ضربے کاری دوبارہ لگائیں۔ اس وقت دبک جاؤ، اس وقت جو ہے اپنے سر نیچے کر لو۔ اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تو مخالف انقلاب قوتوں نے بھی اس وقت جو ہے گردن جھکا دی۔ وہ منتظر تھے کہ پھر کوئی موقع آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر اس انقلاب کو ناکام کریں۔ یہ در حقیقت ہوا ہے پھر سیرت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی تھے، مسلمانوں کا مورال ظاہر بات ہے، اس کا آپ تصور کیجئے کتنا جو ہے اس وقت مجروح ہو چکا تھا۔ اس وقت پھر یہ قوتیں ابھری ہیں، ایک طرف تو نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اسلام کی بیختنی کے لیے، دوسری طرف زکوٰۃ کے مانعین منکرین زکوٰۃ۔ منکرین زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کو ادا نہیں کریں گے، اپنے طور پر کریں گے۔ یہ دو قوتیں جو ابھری ہیں دونوں کی دونوں اندرون ملک عرب سے ابھری ہیں، کوئی باہر کی قوت اس میں نہیں تھی بلکہ اندرون ملک عرب، کیونکہ ابھی تک انقلاب کی تکمیل بھی تو عرب ہی کی حد تک ہوئی تھی، تو جو مخالف انقلاب قوتیں وہ بھی وہیں سے ابھری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا یہ بہت اہم باب ہے کہ ایک آئرن ول کے ساتھ، ایک آہنی عظیمت کے ساتھ، بلکہ یوں کہیے کہ کوہ ہمالیہ جیسی عظیمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ان تمام مخالف انقلاب تحریکوں کو اور قوتوں کو کچل کر، اور پھر انہوں نے ذمہ داری جو ہے سنبھالی حضرت عمر فاروق کو، اور بہت جلد
وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے وہ آخرت میں روانہ ہو گئے۔ اب جو دور آیا ہے جس کا آغاز حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا، ویسے تو یہ کہ غزوہ تبوک اور غزوہ موتا حضور کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فتوحات کا دائرہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں فتوحات کا معاملہ شروع ہوا، شام میں پیش قدمی ہوئی، کچھ عراق کے اندر بھی پیش قدمی ہوئی۔ یہ شام عرب، عراق عرب، اصل میں یہ عرب ہی کے ملک کے حصے ہیں جن پر کے چونکہ زرخیز علاقے تھے تو اس وقت کی دو سپر پاورز نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ شام عرب پر قبضہ تھا سلطنت روما کا، اور عراق عرب پر قبضہ تھا سلطنت فارس کا، تو اصل میں تو یہ عرب علاقے تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات ہوئی، کچھ شام میں کچھ عراق میں۔ پھر اصل جو فتوحات کا سیلاب تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں آگے آیا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے پورا شام فتح ہوا، پورا ایران فتح ہوا، اور کہاں سے کہاں تک حدود پہنچ گئے۔ اب جو مخالف انقلاب قوتیں ابھری ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اب بیرون سے تھیں۔ ایک اندرون سے سازش، یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی، اور دوسری طرف یہ کہ عجمی انتقام، اس لیے کہ جہاں تک تعلق ہے سلطنت روما کا، ایک تو یہ کہ وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کے شمالی افریقہ کے مقبوضات بھی بقایا تھے، ابھی اس کے پاس جس کو آپ ایشیا مائنر کہتے ہیں، ایشیائی کوچک، وہ بھی باقی تھا، اس کے اور یورپین مقبوضات بھی ابھی باقی تھے، تو وہ بالکل ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی تھی کہ ویسٹ ایشیا سے تقریباً اسے بے دخل کر دیا گیا، جبکہ سلطنت ایران کا معاملہ یہ کہ وہ تو بالکل ختم ہو گئی، اس کی دھجیاں اڑ گئیں، اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔ وہ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں ایک شہنشاہی سلسلہ، وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ اس اعتبار سے جو اصل رد عمل ہوا ہے اس مرحلے پر وہ ایران کی طرف سے ہوا ہے۔ ایرانی ویسے بھی شاہ پرست اور نسل پرست لوگ ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کی برتری کا اور عربوں کی تحقیر کا جذبہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ عربوں کو وہ کچھ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اب جب حضرت عمر کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا اور سلطنت کسریٰ جو ہے پارا پارا ہو گئی اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو در حقیقت اب دوسرا انتقام جو ہے وہ آیا ہے یہ باہر سے۔ اور یہ جو معاملہ تھا حضرت عمر کی شہادت کا، یہ کوئی آئسولیٹڈ فیکٹ نہیں ہے، آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، اگرچہ جیسے اس کو میں نے بیان کیا واقعات تو یہی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت تو تاریخ کے اندر جو ہے ہمیں نہیں مل سکے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنر تھا ایک ایرانی، وہ اس کی پشت پر تھا، اور اس گورنر ہی کی شہ پر اس نے یہ سارا اقدام کیا ہے، اور مجوسی تھا، ایرانی تھا، اس نے انتقام لیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہودی سازش بھی جب سامنے آئی ہے، اور پھر یہودی سازش اور عجمی انتقام، یہ دونوں نے مل کر پھر وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو جس کا نتیجہ نکلی۔ تو اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی یعنی انوکھی باتیں ہو، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، تاریخ کے یہ حقائق ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے تو ہر چیز اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں آج اس سلسلے میں کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے مناقب میں آج آپ کو باضابطہ کچھ روایات پڑھ کر سناؤں اور ان کے ترجمے کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات ان کی شخصیت کے ضمن میں یہ ہے کہ اگرچہ ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے، علامہ ذہبی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حضرت عمر جب ایمان لائے ہیں تو ان کی عمر 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہ کہ غالباً انہیں مغالطہ ہوا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ولد عمر بعد الفیل ب13 سنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے عام فیل کے 13 سال بعد۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام الفیل جو ہے، جس سال کے ابرہہ نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، وہ آیا تھا لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، اسی سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 13 برس بعد حضرت عمر کی ولادت ہے، گویا کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے، یعنی جب کہ
وحی کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس تھی، اور چھٹے سال، اس پہ بالکل اتفاق ہے کہ چھٹے سال نبوت میں، یعنی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی کو آپ پر 6 برس ہو چکے تھے، اس سال یہ ایمان لائے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چونکہ سال ایمان لانے کا سال وہی ہے، لہذا اس میں ذرا سا مجھے آج تحقیق کرنی پڑی تو معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ پہلے ایمان لائے ہیں، حضرت عمر بعد میں، فرق جو ہے وہ صرف 3 دن کا ہے، حضرت حمزہ 3 دن قبل ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 دن کے بعد ایمان لائے۔ تو جس وقت وہ ایمان لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 برس عمر تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، تو 63 برس عمر تھی، اور یہ وہی عمر ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا، یعنی جو قرب اور اعتبارات سے ہے، صاحبین کو، شیخین کو، جو بھی آپ انہیں کہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی جو مشابہتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ اس پہلو سے بھی ہے کہ اس دنیاوی زندگی جو ہے اس کا کی وہی مقدار ہے، اتنے ہی عرصے حضور اس دنیا میں رہے ہیں، اس حیات دنیاوی میں، اور اتنے ہی عرصے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد چند الفاظ جو امام نبوی کے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ، قریش کے انتہائی جو باعزت گھرانے ہیں ان میں سے ان کا تعلق ہے، یہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اور 8ویں پشت میں حضور کے ساتھ سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مل جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اب ان کا جو مقام جاہلیت میں تھا، اس میں بھی سمجھیے ایام جاہلیت سے مراد ہے اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مقام اپنے اس نظام میں تھا جو قبائلی نظام تھا عرب کے اندر، قریش میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ تو وَإِلَيْهِ كَانَتِ السِّفَارَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ بَعَثُوا سَفِيرًا أي رسولا وَإِذَا نَافَرَهُمْ مُنَافِرٌ أَوْ فَاخَرَهُمْ مُفَاخِرٌ بَعَثُوهُ مُنَافِرًا أَوْ مُفَاخِرًا۔ اب یہ قبائلی زندگی کا پورا نقشہ اس عبارت میں آ گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی جنگ ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا قریش کا خود اپنے اندر 2 گھرانوں کے مابین، یا قریش کا بحیثیت قبیلہ کسی دوسرے قبیلے سے، تو حضرت عمر کو سفیر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا، یہ ان کا مقام ہے۔ اور اگر کہیں کوئی مفاخرت ہو جاتی تھی، کہیں کسی بڑے شاعر اور خطیب نے کھڑے ہو کر وہ اپنے قبیلے کے جو ہے مفاخر بیان کیے، تو وہاں پر پھر مقابلے کے لیے بھی، اس تفاخر کے لیے بھی حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا، تو یہ ان کا مقام اپنی اس زندگی میں تھا۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبل قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیت کے فیصلے وہ کرتے تھے۔ قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات قتل کا فیصلہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے گھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دے کر تو جو قاتل ہے کیونکہ اپنے ہی قبیلے کا فرد ہے اس کی جان بچائی جائے۔ اب اس میں تعین کرنا کہ کتنا خون بہا ہو، یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھا، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے قائم تھا وہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سی روایات آپ نے سنی ہوں گی، اور میں بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب تھی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے۔ اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر کچھ ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آ چکے تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا، اور وہ مخالفانہ انداز میں پیچھا کیا، لیکن حضور پہلے پہنچ چکے تھے، آپ نے نماز کے لیے نیت باندھ لی تھی، تو اب حضرت عمر جو ہے خاموشی سے سنتے رہے قرآن مجید،
اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شاعر ہے. واقعہ یہ کہ یہ کلام جو یہ پڑھ رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے, بہت اونچا کلام. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے بیج وہ پڑ رہا تھا. اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ درپیش تھا, تو کسی دائی وغیرہ کی تلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ چند اور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی. یہ بات جو ہے نفسیاتی اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے تدریجاً, لیکن ابھی وہ جو پچھلی عصبیتیں ہیں اپنے آبائی عقائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریزسٹ کر رہا ہے. اندر ہی اندر وہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا, بلکہ یہ کشمکش ہو رہی تھی. وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشبیہ کہا کرتا ہوں کہ غبارے کو پھاڑنے والی چیز جو ہے وہ تو وہی واقعہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ یعنی ان کے ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے, ان کے اور ان کے بہنوئی اور بہن کے مابین, کہ حضرت عمر تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تلوار ننگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے گھر واپس آؤں گا اور جو ہونا ہے ہو لے. لیکن یہ کہ یہ جو کلکل ہو رہی ہے اور یہ جھگڑا جو قریش کے اندر ہو گیا ہے, گھر گھر جو ہے فساد ہے, باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے, بھائی بھائی سے کٹ گیا ہے, بیوی شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہے, تو یہ فساد ہم کب تک برداشت کریں گے؟ تو جو اس فساد کا سبب ہے اس کو ختم کر دیا جائے, پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا اس میں بھی جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روک نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو, کفار قریش کو, وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی ہاشم وہ حضور کے پشت پر تھا. اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو ہاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حمایت حاصل ہے. اگر حضور کے خلاف کوئی اقدام کرتے تو بنو ہاشم ان کی مدافعت میں اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں ٹکرا جائیں گے یا قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک کشمکش شروع ہو جائے گی. اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ. تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں, جو سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہماری چل رہی ہے, اگر ہم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جو ہے چودراہٹ وہ ختم ہو جائے گی. یہ روک تھا قریش, جو کفار قریش ہے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ تھی کہ حضور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے. بالآخر حضرت عمر نے طے کیا اب جو ہو سو ہو, اب تو میں یہ کام کر کے رہوں گا. اس وقت وہ چلے ہیں, لیکن یہ کہ درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ تیور جو ہے بہت ہی اس وقت عمر کے بدلے ہوئے ہیں, پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں کہ آج تو بس فیصلہ چکا کے آؤں گا اور محمد کو میں قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بڑی حکمت سے کام لے کر رخ موڑ دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے. اب جو جلال کا عالم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ, اس کا آپ اندازہ کیجئے جس قدر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں. اور دروازہ جو ہے وہ دھڑدھڑایا تو وہ اندر اس وقت جو ہے حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ انہیں سورہ طٰہٰ ابھی نازل ہوئی تھی تو میاں بیوی جو ہے حضرت سعید ابن زید اور فاطمہ بنت خطاب جو ان کی زوجہ ہے حضرت سعید کی, انہیں وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. تو اسی میں یہ پہنچ گیا, اندازہ ہو گیا عمر ہے. تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاید تھر ہی قلم کر دے. میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کہ بہنوئی ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے, اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نفیل ہی کے بیٹے تھے حضرت زید. میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن موحد کامل تھے وہ, اور ان کے بیٹے حضرت سعید. تو یہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں, تو چچا زاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے, تو کچھ نہ کچھ پاس تو کرے گا. لیکن یہ کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ اس کا تو جو ہے سر قلم کر دیتے حضرت عمر. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر نے سنا ہوگا, مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارا, لہو لہان کر دیا. بہن آئی ہے درمیان میں,
اس کے ایک تھپڑ زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو گیا. اس حالت میں انہوں نے پھر جو ایک عزیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر چاہے تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے، جس حق کا دامن ہم نے تھاما ہے، اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. اس وقت اصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں، وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر، اور انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ تم وہ کلام کون سا ہے. اب حضرت فاطمہ کی جرأت دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہ نہیں تم نجس ہو، مشرک ہو، پہلے تم پاک ہو تب لا یمسہ الا المطہرون. ان روایات میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ استدلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ صحیفے تھے اور آگ سے تھے کچھ جن پر لکھی ہوئی تھی سورہ طٰہٰ. انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے معلوم ہوا کہ وہ حجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے، تانا بانا جو ہے دل دھلتا چلا گیا. اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں تو دروازے پر بیت ارقم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے، دروازے پر حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرت عمر پہنچے ہیں. لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے. تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرت عمر کے مزاج کے بارے میں، یہ صدیقین اور شہداء اور ان کے خاص مزاج، یہ میں تفصیلاً پہلے بیان کر چکا ہوں، اس لیے اسے نہیں دہرا رہا. حضرت عمر کا جو مقام ہے صحابہ کرام میں، اس کے بارے میں علامہ سیوطی، بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو شارح ہیں مسلم شریف کے، ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. ہوا احد السابقین الاولین واحد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ واحد الخلفاء الراشدین واحد اصحاب النبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخری الفاظ اہم ترین ہیں واحد کبار علماء الصحابۃ والزہادہم. باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بھگ 40 افراد اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، لیکن بہرحال یہ سابقون الاولین میں ان کا شمار ہے. پھر یہ کہ 10 جن کے بارے میں کہ حضور نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں، جنہیں ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہے. پھر خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہے بالاتفاق. اب اہل تشیع کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اہل سنت کے نزدیک. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، یہ ان کی ساتھزادی ہیں. آخری الفاظ ان کی طرف میں نے توجہ دلائی، وہ کیا ہے کہ احد و کبار علماء صحابت والزہادہ. دونوں اعتبارات سے کہ وہ صحابہ کرام میں جو مختلف اوصاف کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، مثلا بعض فقہائے صحابہ، علماء صحابہ، وہ صحابہ کے جن کو علم سے، تفقہ سے، قرآن اور سنت کے گہرے فہم سے خصوصی مناسبت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی انہی میں سے. اور زہادہم، سب سے زیادہ جو زاہد، زہد میں جن کا کہ یوں سمجھیے کہ آخری درجہ ہے، انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرنا اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ جو ہے، جو مدنی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، ابتدائی مکی دور جو ہے اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصی آسائشیں تھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دی تھی، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد سہولتیں تھیں، اس لیے کہ وہ بہت دولت مند مالدار خاتون تھی. لیکن مدنی دور میں جو اصل آپ کے یوں سمجھیے کہ دنیاوی، اگر اسے لفظ اقتدار سے ہم موسوم کریں تو دنیاوی اقتدار کا دور جو ہے آپ کا، وہ تو مدنی دور ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے اصطلاح کا استعمال کیا جائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ مجھے موضوع معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جو آپ نے فقر اختیاری جو ہے، جو اس کا ہمیں سیرت مطہرہ کے اندر جو ہے مظاہرہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے فقر اور درویشی کی زندگی اختیار کی. اس میں بتمام و کمال حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی بالکل عکس کامل نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زہد کا. تو وہ صحابہ کرام میں سے علماء اور فقہاء میں بھی چوٹی کے جو ہے ان میں ان کا شمار ہے. حضرت علی ان میں ہے، حضرت عائشہ ان میں ہے، مختلف جو ہے یہ حضرات ہیں، ان میں حضرت عمر ہے. پھر زہاد میں بھی جو سب سے زیادہ فقراء صحابہ کا جو نقشہ تھا،
حضرت عمر نے اپنے اختیار سے وہی نقشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا. کل 539 احادیث ہیں جو حضرت عمر سے بڑھوی. لیکن جو خاص بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان سے جو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ، حضرت عثمان نے ان سے روایت کی، حضرت علی نے ان سے روایت کی، حضرت طلحہ نے ان سے روایت کی، سعد بن ابی وقاص نے ان سے روایت کی، عبد الرحمن ابن عوف ان سے روایت کرنے والے ہیں، ابن مسعود، حضرت ابو ذر، عمرو ابن عبسہ اور ان کے بیٹے خود حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ، ابن عباس، ابن زبیر، انس، ابو ہریرہ اور عمرو بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت عمر سے روایت کی. بات سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی صحبت میں ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں رہتے تھے. اب ایک وقت میں حضرت عمر ہے اور حضرت عمر نے حضور سے کوئی بات سنی ہے، باقی صحابہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو صحابہ بھی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صحابی سے صرف تابعی روایت کرے گا، بلکہ صحابہ بھی کہ جو ایک دوسرے سے جو روایت کرتے ہیں کہ جو بات ان صحابی نے جو راوی ہیں حضور سے براہ راست سنی اور وہ صحابی کے جو اس محفل میں نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روایت کریں گے ان صحابی سے کہ جو حضور کی محفل میں تھے، جنہوں نے وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے. دو روایات اب میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت عمر کے اسلام کے ضمن میں جو حضور کی دعا منقول ہے. ایک دعا جو ہے اس میں مشہور ہے، عام طور پر حضرت عمر کے موضوع پر، سیرت کے موضوع پر جو تقریریں آپ نے سنی ہوں گی ان میں آپ کی سننے میں آئی ہوگی. ایک دوسری ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سن لیں. پہلی روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک، بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اور اسی روایت کو طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. گویا کہ یہ تین روایتیں ہیں، لیکن یہ کہ سند کے اعتبار سے جو حضرت امام ترمذی کی روایت ہے وہ چونکہ اونچی ہے لہذا متن اس کا دیا ہے. باقی یہ روایت جو ہے طبرانی لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ اے اللہ ان دو اشخاص میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. کون ہے وہ دو اشخاص؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب اور عمرو ابن ہشام. ابو جہل اس کی اصل میں کنیت ہے، نام اس کا عمرو تھا. یہ عمر ہے، وہ عمرو ہے، عمرو ابن العاص. واو آئے گا اس میں لیکن وہ عمرو نہیں ہے بلکہ عمرو ہے، عمرو ابن العاص. یہ عمرو ابن ہشام تھا. میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے ان دونوں کو کیوں سامنے رکھا. یہ ذہن میں رکھیے، اس کو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کروں گا کہ شخصی اوصاف کے اعتبار سے شجاعت، بہادری، جس چیز کو تسلیم کر لے پھر اس کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جانا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھتے، پیچھے ہی رہتے، بچ بچ کر چلتے ہیں اور وہ اپنا دامن جو ہے بچا کر جو ہے کسی چیز کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور تحفظات کے ساتھ دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات قبول کر لے پھر ہر چیز بعد آباد، اب گردن بھی کٹوا دیں گے، جان دے دیں گے. ان اعتبارات سے مشابہت ہے حضرت عمر کی شخصیت میں اور ابو جہل کی شخصیت میں. اس نے بھی گردن کٹوا دی بالفعل اپنے اس دین باطل کے لیے، اور اس کی جو وہ کیفیت ہے وہ بارہا میرے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ میری ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ جب اس کو اب تم رکھو چڑھاؤ کسی نیزے کے اوپر تو اونچی نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن. تو یہ مزاج حضرت عمر کا بھی اسلام لانے سے پہلے مزاج یہی تھا. پہلوان آدمی تھے تو کاش کے میلوں میں شہزوری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کشتیاں کیا کرتے تھے. اور یہ امتزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شجاع بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے. یہی امتزاج حضرت عمر کی شخصیت میں، انتہائی شجاع، بہادر، میدان کے مرد، کشتیاں لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، اور پھر یہ کہ بہت بڑے ماہر انصاب. یہ بہت بڑا علم تھا اس وقت. بہت بڑے ناقد اور جو اشعار کے محاسن ہیں ان کو پرکھنے والے، اس کے بارے میں رائے دینے والے. اور فقہا میں تو پھر جو ان کا مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صلاحیتیں بھی تمام و کمال کہ علمی اور ذہنی صلاحیتیں بھی، اور پھر عملی جو ہے معاملہ وہ تو ازل من الشمس ہے ہی. تو اس اعتبار سے ابو جہل ایک پہلو سے مشابہ تھا. اگر وہ بھی ایمان لے آتا
اور سورہ علق جو ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، جس میں شروع میں 5 آیتیں وہ ہے کہ جو تقریباً اجماع ہے کہ وہ اولین وہی ہے جو حضور پر ہوئی ہے، اس میں جس شخص کا ذکر ہے وہ یہی ابو جہل ہے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، یہ شخص جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قبر بستا ہے، اگر یہی شخص کہیں اسلام لے آتا تو واقعہ یہ کہ وہ عمر ثانی ہوتا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کی اس کی شخصیت بھی ہوتی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ تو بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ اب ایک اور روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں اپنی اوسط میں، تو وہ لائے ہیں حضرت ابو بکر سے روایت کر کے، اور اپنی کبیر جو ہے معجم الکبیر، اس میں یہ حدیث ثوبان کی حیثیت سے آئی ہے۔ اس کے الفاظ سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اس روایت میں ابو جہل کا نام نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر گویا کہ حضرت عمر ہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی لیے ہمارے ہاں علماء حضرت عمر کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے مراد رسول، کہ جن کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو کچھ تو وہ اس سے پہلے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناقب بیان فرمائے ہیں حضرت عمر کے وہ بیان کروں، چند اقوال بعض صحابہ کے۔ اخرج ابن سعد عن ذکوان قال قلت لعائشہ من سمى عمر الفاروق قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن سعد طبقات ابن سعد کی روایت ہے ذکوان سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یہ لفظ فاروق حضرت عمر کے نام کا جز کیسے بن گیا؟ کس نے نام رکھا فاروق حضرت عمر کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے اگلے اقوال میں وہ آ جائے گی کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو پہلا شخص جس نے اپنے ایمان کا برملا اعلان کیا ہے اور جا کے نماز پڑھی ہے خانہ کعبہ میں کھلم کھلا، وہ حضرت عمر ہے۔ گویا کہ انہوں نے حق و باطل کے مابین ایک حد فصل قائم کر دی، یا یوں کہیے کہ 2 ادوار ہیں مکی دور میں، ان 2 ادوار میں حد فاصل ہے، فرق کر دینے والے حضرت عمر ہے۔ باقی بات صحابہ کے اقوال میں آپ کو اور سنا رہا ہوں تاکہ ان کی بھی آپ کے سامنے جو کنٹینٹ ہے واضح ہو جائے۔ واخرج ابن ماجہ والحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام ابن ماجہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صحاح ستہ میں شامل ہے، اور امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال وہ فرماتے ہیں لما اسلم عمر رضی اللہ عنہ نزل جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام لانے سے۔ واخرج البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے حضرت عمر تو پھر ہم پر کمزوری نہیں رہی، پھر ہم قوت والے ہو گئے، عزت والے ہو گئے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ ہم دبے دبے تھے، بلکہ ہماری بھی اب جو ہے ہمتیں بن گئی۔ ابن سعد کی روایت ہے طبرانی اور ابن سعد کی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا قول ہے، کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمتا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نُّصَلِّيَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے یہ مناقب میں بیان فرما رہے ہیں، حضرت عمر کا اسلام لانا گویا کہ اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، ان کی امامت اسلام کے حق میں رحمت تھی،
اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے، یعنی ایمان لا چکے تھے، لیکن ہم بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ عمر اسلام نہیں لے آئے۔ جب عمر اسلام لے آئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا کفار کا، تو انہوں نے پھر ہم سے تعارض کرنا چھوڑ دیا، اب ہم نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے کہ حضرت عمر فاروق قرار پا رہے ہیں۔ واخرج ابن سعد والحاکم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ لما اسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد الا قربا فلما قتل عمر كان الاسلام كالرجل المدبر لا يزداد الا بعدا۔ یہ بہت ہی حکیمانہ قول ہے حضرت حذیفہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے امام حاکم نے اور ابن سعد نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو اسلام ایک آنے والے شخص کے مانند ہو گیا کہ جو شخص آ رہا ہو وہ ہر لحظہ آپ سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، گویا کہ یہ اسلام کی ترقی کا ایک اور اسلام کے اقبال کا یہ ایک کی علامت بنا ہے حضرت عمر کا اسلام لانا۔ ولما قتل عمر، اور جب عمر شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کان الاسلام کالرجل المدبر، تو اب اسلام ایک جانے والے شخص کے مانند ہو گیا، لا یزداد الا بعدا، کہ جو جانے والا ہے وہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے وہ ہم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا کہ اسلام کی عزت کا جو نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے، وہ حضرت عمر کی ذات ہے کہ در حقیقت ان کے ساتھ ہی اسلام کا دور اقتدار شروع ہوا، غلبہ دور۔ وہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے جو امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ اجنبی سا تھا، لوگ اس کے جاننے پہچاننے والے نہیں تھے، کچھ اس کے ہمدرد و غمخوار نہیں تھے، بلکہ اصل میں تو مخالفت تھی، مقابلہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اب اگرچہ دور آ گیا ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، لیکن عنقریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا۔ تو تہنیت ہو، مبارکباد ہو، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو جب اسلام حالت غربت کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، چاہے وہ خود بھی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو پہچانا نہ جائے، اجنبی ہو کر رہ جائیں، انہیں دقیانوسی کہا جائے، لیکن وہ اسلام کے دامن سے وابستہ رہے، ان کے لیے تہنیت اور مبارکباد ہے۔ اس حدیث میں سمجھیے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ہے وہ حد فاصل، کہ وہ بدا الاسلام غریباً سے اسلام کا جو دور اقتدار شروع ہو رہا ہے، غلبے کا دور، قوت اور عزت کا دور، وہ حضرت عمر کی ذات سے ہے، اور پھر جو ڈھلوان شروع ہو گئی ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ واخرج الطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، سب سے پہلے جس شخص نے اسلام کا اعلان کیا علی الاعلان وہ حضرت عمر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ ہجرت کے ضمن میں بھی ایک روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے لیکن آج لفظاً میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ اخرج ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ، اس روایت کے راوی حضرت علی ہیں۔ قال ما علمت احد هاجر الا مختفیا الا عمر بن الخطاب، حضرت عمر فرماتے میں نہیں جانتا کسی بھی شخص کو مگر یہ کہ اس نے ہجرت کی ہے خفیہ طریقے پر سوائے عمر بن الخطاب، یعنی جو بھی ہجرت کے لیے نکلتا تھا خفیہ طریقے سے نکلتا تھا، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، خامخواہ راستہ روکیں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے، سوائے حضرت عمر کے۔ اب آپ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حضرت عمر کی جو ہجرت ہے اس کا پورا واقعہ سنیے۔ فَإِنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ، اس لیے کہ جب حضرت عمر نے ارادہ کیا ہجرت کا، تَقَلَّدَ سَيْفَهُ، تو انہوں نے اپنی جو ہے تلوار جو ہے وہ لی، گردن میں ڈالی، وَتَنَكَّبَ قَوْسَهُ، اپنی کمان جو ہے وہ اپنے کندھے میں ڈالی، وَانْتَقَضَ فِي يَدِهِ أَسْهُمًا، اور اپنے ہاتھ میں تیر بھی لے لیے تیار کہ کمان سے کے ساتھ جو ہے وہ تیر جو ہے ہاتھ میں موجود ہو۔ وَأَتَى الْكَعْبَةَ، اور آئے وہ مسجد حرام میں کعبے کے پاس، وَأَشْرَافُ قُرَيْشٍ بِفِنَائِهَا، اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کعبے کے صحن میں، یہی جس وقت مسجد حرام کہلاتی ہے، خانہ کعبہ تو وہی گھر ہے، اس کے ساتھ جو صحن ہے یہ فنا ہے اس کا صحن ہے۔ فطاف سبعا، تو 7 چکر لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کیفیت کے اندر خانہ کعبہ کے۔ ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا اشواط ہوتے ہیں جب عمرے کے لیے
یا حج کے اندر جب بھی وہ طواف کیا جاتا تو ساتھ ہے. ثم صلی رکعتین عند المقام، پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر پورے سکون سے 2 رکعتیں پڑھی. ثم اتی حلقہم واحد واحدۃ، پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کے پاس آ کر انہوں نے کہا فقالت شاہد الوجوہ، لوگ چہرے جو ہیں وہ کملا گئے، عزت ختم ہوئی. اور اس کے بعد فرمایا من اراد ان تسکلہ امہ او یتم ولدہ او ترمل زوجتہ، جس شخص کی بھی یہ خواہش ہو کہ اس سے روئے اس کی ماں اور یتیم ہو جائے اس کے بچے اور بیوہ ہو جائے اس کی بیوی، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو وہ آئے اور اس وادی کے پیچھے ذرا مجھ سے مقابلہ کر لے. یہ اعلان کر کے ذرا الفاظ غور کیجئے، جس کا بھی ارادہ ہو، جو چاہتا ہو کہ اسے اس کی ماں روئے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیویاں یا بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، تو ذرا آ جائے میرا مقابلہ کر لے. فرمایا حضرت علی فرماتے فما تبعہ منہم احد، ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر کا پیچھا کرتا. اس کے بعد اب چند احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حضرت عمر کی شان میں، اگرچہ امام سیوطی نے تو یہ بہت سے اس میں نقل کیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف صحاح کی جو روایات ہیں وہ آپ کو سناؤں. باقی یہ کہ ابن عساکر اور حاکم مختلف اور طبرانی یہ جو یعنی کتابیں حدیث کی ہیں جن کا درجہ بہرحال وہ نہیں ہے، وہ آپ میں سے جس کو بھی شوق ہوگا وہ اس کو اپنے طور پر مطالعہ کر لے گا. لیکن یہ روایات جو ہیں یہ تو متفق علیہ. اخرج الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی یعنی کا اتفاق ہے اس روایت پر. قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، کہ اسی اثناء میں کہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی فی الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا. یہ خواب کا ذکر فرما رہے ہیں حضور. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک خاتون ہے، ایک بہت بڑا قصر ہے، محل ہے، اس کے ساتھ کوئی لان ہوگا، پائن باغ ہوگا، اس میں وہ وضو کر رہی ہیں. قلت لمن هذا القصر، میں نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا ہوگا آپ نے، کس کا ہے یہ محل؟ قالوا لعمر، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے. فذکرت غیرتک، اب یہ بات بھی حضور فرما رہے حضرت عمر سے کہ عمر اس وقت مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا کہ گویا کہ وہ تمہاری زوجہ ہیں جنت میں جن کو میں نے دیکھا، تو مجھے اندازہ ہوا تمہاری تو بڑی غیرت ہے تمہاری طبیعت میں کہ میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا اس وقت. تو حضرت فَلَّيْتُ مُدْبِرًا، تو میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراً وہاں سے پلٹ گیا، ہٹ گیا. فبکا عمر، حضرت عمر اس پر رو پڑے. وقال علیک غار یا رسول اللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ میری غیرت جو ہے وہ آپ کے معاملے کے اندر اس طریقے سے جاگے؟ بہرحال اس حدیث نے حضرت عمر کا جو مقام ہے اس کو واضح کیا. پھر سنیے، اخرج الشیخان عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے. حضور نے فرمایا بین انا نائم شربت، میں ایک سویا ہوا تھا، خواب ہی میں نے پیا، یعنی اللبن، کیا پیا؟ دودھ پیا. حتی انظر الری یجری من اصفاری، اتنا پیا کہ وہ جو اس کے تر و تازگی اس سے پیدا ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ اس کا اثر میرے ناخنوں تک پہنچ گیا. وہ تازگی جو ہے یا وہ قوت جو حاصل ہوئی اس سے وہ میرے ناخنوں سے ٹپک رہی ہے، بہہ رہی ہے. ثم ناولتہ عمر، پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی؟ قال العلم، حضور نے فرمایا وہ پیالہ وہ علم کا پیالہ ہے جس سے میں نے سیر ہو کر پیا، اور پھر میں نے وہ پیالہ عمر کے حوالے کر دیا اور اس نے اس سے پیا. پھر سنیے تیسری حدیث، اخرجہ الشیخان، پھر اس حدیث کے راوی بھی دونوں ہیں امام بخاری امام مسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، یقول، یہ فرماتے ہوئے بین انا نائم رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا بہت سے لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں لیکن ان قمیصوں کا سائز جو ہے بڑا مختلف ہے. فمنہا ما یبلغ الصدع،
ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی قمیضیں صرف سینے تک پہنچتی تھیں، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، بہت سے ایسے تھے جن کی قمیضیں لمبی تھیں، اس سے زیادہ تھیں۔ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ، اور اب میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ، ان پر اتنی لمبی قمیص تھی، اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، زیب تن کیے ہوئے تھے کہ وہ اسے گھسیٹ رہے تھے، یعنی وہ پیچھے پیچھے جو ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہوں کا رواج ہوتا تھا ان کے، اور یہ ہمارے ہاں بھی جو جانگلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تہمت جو ہے وہ زمین میں گھسٹتا ہوا چلے اپنے فخر اور غرور کے اظہار کے لیے، وہ نقشہ جو ہے کہ وہ اپنے اس قمیص کو گھسیٹ رہے ہیں۔ قالا، تو لوگوں نے پوچھا، قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ قالا دین، حضور نے فرمایا دین ہے یہ، لوگوں کے حصے میں دین کے مختلف حصے آئے ہیں، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے جس درجے سرفراز فرمایا وہ اس حدیث میں اس تمثیل سے واضح ہوئی۔ پھر سنیے، یہ بھی پھر متفق علیہ روایت ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو اس پوری سند کے ساتھ آئیں، کس درجے کی یہ روایات ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف زور خطابت نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہو، بلکہ یہ کہ یہ حقائق ہیں وہ کہ جو ہمارے ہاں مستند ترین، اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کے بعد مستند ترین ہمارے ہاں تو یہی دو کتابیں ہیں، صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں کسی کو بھی اہل سنت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور ان کی یہ متفق علیہ روایات ہے۔ اس کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ابن الخطاب، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے رضی اللہ عنہ، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے خطاب کے بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے تو چل رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس راستے سے کنی کترا کر کسی اور گھاٹی میں سے نکل جاتا ہے، یعنی وہ آمنا سامنا کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے عمر تمہارے ساتھ۔ اب روایت جو ہے یہ صرف بخاری کی ہے، متفق علیہ نہیں، لیکن اصح الکتب بعد کتاب اللہ تو یہ صحیح بخاری ہے۔ عن ابی ہریرہ قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فإنه عمر، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے امتیں عطا فرمائی، ان میں محدث ہوتے تھے۔ محدث وہ ہے، اس کو میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ یہ لفظ جو ہے زبر اور زیر کے فرق سے بہت اس کے اندر معنی کا جو ہے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ محدث یہ تو ہمارے ہاں محدثین کرام، امام بخاری، حدیث نبوی کے ماہرین عالمین، وہ ہے محدثین، اور محدث وہ شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرے، جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہو، وہ محدث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان میں محدث ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ کتنی چیزیں، کتنے معاملات ہیں، اگرچہ میں نے نشان تو اور بہت سی روایات کے اوپر بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی پر اکتفا کروں۔ البتہ ایک چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں جو اہم ترین ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چند منٹ اور لے کر آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور وہ اسی سے کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہو، جس پر الہام ہوتا ہو، جس کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ اتنا گہرا روحانی تعلق ہو، جس کی ذہنی مناسبت ہو کہ جو بات جو ہے دین میں ابھی آئی نہیں ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی مناسبت سے ان پر منکشف ہو جاتی تھی۔ چنانچہ آپ نے خطبوں میں، ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں جب مختلف نام لیے جاتے ہیں خلفائے راشدین کے، تو ہر ایک کی شان میں کچھ الفاظ بارہا آپ نے سنے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں کہ تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد بالاتفاق جو افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں الفاظ آتے ہیں الذی کان رأیہ موافقا بالوحی والکتاب، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ،
اس میں چونکہ کچھ قافیہ بھی ملانے کی یہ نظرات نے بھی یہ خطبہ مرتب کیا ہے، تو عربی زبان میں چونکہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، صوتی آہنگ ہوتا ہے، تو کچھ قافیے بھی ملائے گئے ہیں۔ جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ الذی کان رایہ موافقا للوحی والکتاب، وہ شخص کہ جس کی رائے وحی اور کتاب کے موافق تھی۔ میں نے ایک مرتبہ یہ عرض کیا تھا اور آج پھر جسارت کر رہا ہوں کہ غیر شعوری طور پر ان الفاظ نے حضرت عمر کا درجہ گھٹا دیا ہے، اس لیے کہ یہ شان تو ہر صحابی کی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی اور کتاب کے موافق ان کی رائے نہ ہو۔ جب وحی اور کتاب آ گئی تو اب کسی صحابی کی یہ شان ہے ہی نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة في امره، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے پھر کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی اپنا اختیار سمجھے اور اپنی کوئی رائے علیحدہ رکھے۔ تو اس حد تک تو حضرت عمر کی بات بھی اگر ہے تو وہ تو تمام صحابہ کے ساتھ ہے۔ اصل شان تو یہ ہے کہ الذی کان الوحی والکتاب موافقا برائہ، حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے ان کی رائے کی موافقت میں، ایک رائے ان کی طرف سے پہلے آئی ہے اور کلام اللہ میں وہ حکم اس کے مطابق نازل ہو گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب نزول یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا معاذ اللہ، لیکن یہ کہ وہ موافقت نزول سے قبل کی مناسبت، وہ ذہنی اور باطنی اور روحانی اور قلبی جو مناسبت حضرت عمر کو حاصل تھی اس حقیقت کے ساتھ، اس کی وجہ سے جو بات آپ کے ذہن میں آتی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید میں پھر حکم نازل ہو جاتا تھا۔ امام عبداللہ شیبانی نے 21 اس کی مثالیں دی ہیں، جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر بات ہے کہ نقل نہیں کر سکتا، ان میں سے 5-6 جو بہت اہم ہیں وہ میں گنوا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لَاتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں، ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں۔ فنزلت، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ یہ الفاظ جو ہے تقریباً بالکل وہی ہے کہ جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے بالکل اسی کے مطابق یہ وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح دوسری بات حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ يدخل على نسائك البر والفاجر فلو امرتهن يحتجبن، کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں اور فاجر قسم فاسق قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں۔ فنزلت آیت الحجاب، اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی۔ نمبر 3، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام فی الغیرہ قلت، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے وہ ایکا کر لیا تھا، یہ واقعہ ہے جو آتا ہے سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے روزینہ بڑھا دیا جائے، کچھ ہمارے لیے بھی وسعت ہو جانی چاہیے، جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام عنایت ہو جائے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی وسعت اور کشادگی کا انتظام کر دیا جائے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا، جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ یہ تیسری مثال ہے۔ چوتھی مثال، بدر کے اسیروں کے ضمن میں جب مشورہ ہوا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے، نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے قریب ترین رشتہ دار وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا، رافت، رحمت، شفقت، نرمی، اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہ نبی آپ کی نرمی کے یہ لوگ حقدار نہیں ہیں، یہ کفار اور منافقین، آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں، مطلوب ہے، لیکن یہ آپ کی نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین، تو ذرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لیے سختی پیدا کیجیے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا، اور حضرت ابوبکر انتہائی رقیق القلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے عکس کامل، وہی شفقت اور رحمت، ارحم امتی بے امتی ابوبکر واشدہم فی امر اللہ عمر، وہی معاملہ یہاں تھا۔ تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا، اور بار بار وہ دعا کرتے تھے اللہ اس شراب کے ضمن میں تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کن حکم ہے وہ نازل فرما دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اس کی جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ایک اور اہم مقام ہے، یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے، قال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں، وافقت ربی فی 40، یہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں 4 چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی، بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آ گئی حضرت عمر کے، بالکل وہی جو ہے وحی کے اندر الفاظ نازل ہو گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومنون میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میری زبان پر فوراً الفاظ جاری ہو گئے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے۔ یہ میں نے صرف آپ کو 6 مثالیں سنائی ہیں، 21 مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے، کہ بالکل ذہن یوں سمجھیے کہ ایک ذہن ہے، ایک مزاج ہے، ہم آہنگی ہے، حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے، اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بالکل سوچ وہی ہے، بلکہ یہ کہ نزول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس درجے ہم آہنگی اختیار کر لینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ آئندہ کے بارے میں میرا ایک خیال ہے، جمعے کی ان تقاریر کے ضمن میں ایک رہتا ہے مسئلہ کہ اب کس موضوع کو اختیار کیا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے جو سب سے اہم اور بنیادی موضوع ہے ہمارے دین کا، ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے، اور اس میں بڑی اہم بحثیں ہیں کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے کیا دلیل ہے، ایمان کا مادہ کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلسلہ تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری کر دے، اور پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ابھرے کہ جو ایمان کے اصل تقاضے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے اتے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا اتے نہ کیتے بئی نظارے، نہنو کرب رب ہے کہندا جویں وچ قرآن سی پارے، پر بلے شاہ رب اونوں ملدا جیڑا یار تو تن من وا